سارے جنتی ہیں بھئی، سارے جنتی ہیں، اس میں تو شک کی کسی سنی کو نہیں ہے. کوئی رازی ہو تو ہم اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن کہیں ہم کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنا پڑے گا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. او بھائی، اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں یہ حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا، کہیں یہ حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. معزز مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین کرام، ایک ویڈیو میں ہم نے حنیف قریشی صاحب کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کی تقاریر کو سننا چاہیے یا نہیں. چونکہ سوال ہوا تھا تو ہم نے جواب دیا تھا اور پورے ثبوت کے ساتھ بتایا تھا کہ حنیف قریشی صاحب پہلے کیسے تھے اور اب وہ کن کی صفوں میں جا پہنچے ہیں. کیونکہ ہم حنیف قریشی صاحب کو پسند کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کی تقاریر کو سنتے تھے. وجہ کیا تھی؟ علامہ اقبال نے بہت خوب فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب تک حنیف قریشی صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے تو ہم ان کے تھے، ان کے گیت گاتے تھے، ان کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے تھے، ان کے بارے میں لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ ان کو سنیے، ان کی تقاریر کو سنیے، ان کی باتوں پر عمل کیجیے. مگر جب انہوں نے وفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا اور گستاخوں کی صفوں میں جا پہنچے تو اب ہم ان کے ہرگز نہیں ہیں. کیونکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ حنیف قریشی صاحب کی جتنی اب تقریریں آ رہی ہیں سب کی سب ایسی ہیں جن کا صاف مفہوم حب اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنا ہے. اور جو کھلم کھلا صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں روافض، ان کے فرقے کو پروموٹ کرنا ہے. سارے جنتی ہیں بھئی، سارے جنتی ہیں، اس میں تو شک کی کسی سنی کو نہیں ہے. کوئی رازی ہو تو ہم اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن کہیں ہم کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنا پڑے گا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. او بھائی، اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں یہ حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا، کہیں یہ حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا. ایک میاں مٹھو کہنے لگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہ کہو. ہم نے کہا کیا؟ کہا ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن کہتا ہے میں مانتا ہوں ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن ان کو نومینیٹ کرنا یہ رواج ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا تیرا باپ کہاں پر ہے؟ آپ کے ابا کہاں پر ہے؟ آپ کا دادا کہاں پر ہے؟ اگر یہ نعرے سے تجھے تکلیف حضرت معاویہ کی ہو رہی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ذرا کھل کر پھر بات کر. اور سن لو مفتی صاحب، آپ نے یہ فتویٰ دے کر سنیت کی خدمت نہیں، شیعوں کو خوش کیا ہے، شیعوں کو خوش کیا ہے. تیری اس تحقیق پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ جس سے اہل سنت کو نقصان اور شیعت کو فائدہ پہنچا. چمن تو نے کوئی چمن نہیں کھلائے، تو نے اہل سنت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. یہ آج میں آپ سے ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جن کو یقین ہے ہماری باتوں پر تو ان میں اور زیادہ یقین ہو، اور جو ہماری باتوں سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے لیے ایک ثبوت ہو جائے کہ وہ بھی سمجھیں کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ سرزمین پاکستان میں بھی ایسے شخص کو اب نہیں سنا جا رہا ہے. اس ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ 15 مئی کو پاکستان میں سنی کانفرنس ہو رہی ہے جو حقیقت میں رافضی کانفرنس ہے، سنی کانفرنس نہیں ہے. اس میں اب دیکھیں کہ حنیف قریشی کے بیان کو سننے کے لیے سامنے کتنے موجود ہیں، کتنی کرسیاں خالی ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو ایسی کسی اور جگہ کی ہے تو پہلی بات تو یہاں صاف حنیف قریشی صاحب کا فوٹو بھی نظر آ رہا ہے اور آواز بھی آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حنیف قریشی کے فیس بک کے یہ پیج، یہ فوٹو دیکھیں کہ اس میں بھی کرسیاں صاف خالی نظر آ رہی ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کو نہیں سننا چاہیے تو یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے پاکستان کے جملہ علماء اہل سنت نے اپنی عوام کو متنبہ کر دیا ہوا ہے کہ حنیف قریشی نامی کو ہرگز اب نہیں سننا ہے، کیونکہ وہ اب روافض و شیعہ کے عقائد و نظریات کو پروموٹ کرتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کی صفوں میں درار ڈال رہے ہیں، اختلاف ڈال رہے ہیں.
تو لہٰذا سامعین و ناظرین، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علماء اہل سنت و جماعت جن کے عقائد حقیقت میں اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں ان کو سنیے۔ ایسے لوگ جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر کے روافظ کے عقائد کو عام کرتے ہیں ان سے بچیے، کیونکہ یہ سنیوں کا کھاتے ہیں اور عقیدہ روافظ کا عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں تک بد عقیدہ جو فرق باطلہ ہیں ان کا رد کرنا ضروری ہے، وہیں اہل سنت و جماعت میں چھپے ہوئے ان روافظ کو بھی بے نقاب کرنا اشد ضروری ہے۔ حنیف قریشی کے علاوہ اور بھی اس فیلڈ میں بہت لوگ ہیں، لیکن چونکہ ہم سے سوال صرف حنیف قریشی کا کیا گیا تھا، اس لیے ہم یہ باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اس آدمی کی اب کی تقاریر کو آپ ہرگز سماعت نہ کریں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حنیف قریشی صاحب کو ہدایت عطا فرمائے، جب تک وہ اپنے اس رافضی عقیدے سے توبہ نہیں کرتے تب تک ان کو سنی ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ اچھا، کوئی سوال کرے کہ رافضی عقیدہ کیا ہے، تو دیکھیے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مسئلہ باغ فدق میں ہم اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خطائے اجتہادی پر تھی جو گناہ نہیں ہے۔ خطائے اجتہادی کا صدور ہر صحابی سے ہو سکتا ہے، چونکہ صرف اور صرف انسانوں میں انبیاء معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جبکہ یہ رافضی شیعہ اہل بیت اطہار کو بھی معاذ اللہ معصوم مانتے ہیں۔ تو عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خطائے اجتہادی پر ہیں اس مسئلہ باغ فتق کے معاملے میں، لیکن یہ حنیف قریشی اس کا بھی منکر ہے۔ اور جو لوگ ہماری ان باتوں سے ایگری نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ ان روافظ کا دفاع کرتے ہیں، وہ اور زیادہ غور کریں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خطائے اجتہادی پر بھی نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کا الزام نہیں لگ رہا ہے؟ اگر سیدہ طیبہ طاہرہ خطائے اجتہادی پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والے خطا پر ہیں، تو کیا ان کی شان میں گستاخی نہیں ہو رہی ہے؟ لہٰذا چونکہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات بالکل واضح ہیں، ہمارے علماء نے اس مسئلے کو پوری صراحت کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب اب اہل سنت و جماعت میں نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ اس ایک بات اور میں صراحت کرتا چلوں، بہت سارے لوگ اب ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ شہرت کے لیے کر رہے ہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہرت کوئی چیز نہیں ہے، ہم انسان ہیں، مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں جانا ہے، ہم نے دین کا کام کرنا ہے۔ شہرت کی الزام سن کر ہم اس فیلڈ کو چھوڑ دیں ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگ جو بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے، وہ بھی جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو برملا ایسے لوگوں کے بارے میں اپنا موقف ظاہر کرتے ہیں، تو کیا ان کو بھی شہرت کی اب بھوک ہے جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں لوگوں تک صحیح دین پہنچانا ہے، اور جن لوگوں کے بارے میں سوال ہو ان کے بارے میں وہ صاف الفاظ میں بتانا ہے جو وہ ہیں۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حنیف قریشی صاحب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔